الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اے بکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ان مالو زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ جو نہیں ان مالو زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ جو نہیں
زرمالت شاہ بھول جاندے زرمالت شاہ بھول جاندے جو بندا غلام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے پتھر دل جے کول بھی آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے بیندے پتھر دل جے کول بھی آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے بیندے کافر بھی راتی چھپ چھپ کے کافر بھی راتی چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اور محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا ہاں بارک تن دیاں لیرانو ہاں بارک تن دیاں لیرانو کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جا دیکھ سنی او منظر جا دیکھ سنی او منظر جت ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اے بکرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء و سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولا کل فخر الرسل ہادی سبل تاج رسل ختم الرسل مولا کائنات فخر موجودات اللہ کے پیارے امت کے سہارے بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں عزیز طلباء اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو کچھ سنیں جو کچھ کہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبانوں پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ اس آیت کے اندر
ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور تم اس سے روگردانی نہ کرو، اس سے منہ نہ پھیرو، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ ایمان والوں کو فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اس سے منہ نہ پھیرو، اس سے روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو سنتے ہیں، لیکن قرآن پاک جب سنتے ہیں، اس کا ترجمہ و تفسیر سنتے ہیں، حضور کی سیرت کو سنتے ہیں، تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اب اگلی آیت کا ترجمہ و تفسیر سنیں گے تو یہ آیت سمجھ میں آئے گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ قالوا سمعنا، ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ کن کے بارے میں فرمایا؟ یہ مشرکین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، کافرین کے بارے میں فرمایا۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ ہم نے سن لیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سنی کو انسنی کرتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ آج میرے معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگوں کا یہی حال ہے، وہ سنی کو انسنی، حضور کا فرمان پڑھا جا رہا ہے، احادیث نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کو پڑھا جا رہا ہے، قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ و تفسیر جانتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی کی غیبت کی اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، یہ میرے حضور کا فرمان ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک حلقہ لگا ہوا تھا، کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان کی بات سنی تو وہ غیبتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کو منع فرمایا کہ تم غیبتیں کر رہے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ کیا کر رہے ہو، منع فرمایا تو وہ اس سے رک گئے، لیکن باتوں باتوں میں پھر غیبت کے موضوع پر پھر بات چھڑ گئی، پھر غیبتیں کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز مکمل کی اور میں ان کے ساتھ بیٹھا تو میری بات کرتے ہوئے میری زبان سے بھی ایک جملہ نکل گیا، لیکن جب جملہ نکل گیا محفل برخاست ہو گئی۔ اب رات کا وقت تھا، میں جا کر سو گیا۔ جب رات کو سویا تو میں نے ایک خواب دیکھا، ایک میں نے شخص کو دیکھا جو بالکل سیاہ رنگ کا تھا اور لمبے قد کا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس کے اوپر اس نے خنزیر کا گوشت رکھا ہوا تھا، سور کا گوشت رکھا ہوا تھا۔ تو وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ اس گوشت کو کھاؤ۔ اس نے کہا، آپ فرمانے لگے کہ واللہ میں کیوں کھاؤں گا یہ خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت میں کیوں کھاؤں گا؟ تو اس نے وہ گوشت اٹھایا اور میرے منہ کے اندر دھکیلنے لگا، زبردستی خواب دیکھ رہا ہوں کہ دھکیلنے لگا۔ جب دھکیلا تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے منہ سے خنزیر کے گوشت کی بدبو آ رہی تھی۔ یہ غیبت ایک بات نکل گئی ہے، اس پر یہ ہے کہ ایک بات نکل گئی تو منہ کے اندر خنزیر کا گوشت، اور وہ شخص کہتا ہے یہ جو آپ نے غیبت کی ہے نا وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی خنزیر کا گوشت کھانے سے بھی اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو وہ غیبت کرنا ہے۔ میرے معاشرے میں بات پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا، وہ غیبت کرتے ہیں، لیکن جب غیبت کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے یہ جملہ کہتے ہیں یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے تھی، پھر کر بھی دیتے ہیں وہی بات۔ چغلی کرتے ہیں، یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے تھی، پھر وہ کر بھی دیتے ہیں، یعنی کچھ سنی تو ہے، اب میرے حضور کا فرمان بھی سنا، قرآن کی آیت بھی سنی، پتہ بھی ہے، جانتے بھی ہیں اس کا گناہ کتنا ہے، لیکن اس کے بعد وجود سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔ مشرکین، منافقین اور کافرین بھی یہی کہتے تھے، قالوا سمعنا، ہم نے سن لیا، وانتم وهم لا يسمعون، اور وہ سنتے نہیں تھے، یعنی کہ سنی کو انسنی کر دیا کرتے تھے۔
یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا وہم لا یسمعون، اور وہ سنتے نہیں ہیں، وہ اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے نا، وہ جب سنتا ہے اپنے کانوں سے، اس کو اپنے دل کے کانوں سے بھی سنتا ہے اور اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ سننے کے بعد اپنے اس علم پر عمل کرتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اس وقت تک انسان کے پاؤں اس وقت میدان حشر کا میدان نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس بات کا جواب نہ دے گا کہ تیرے پاس علم بھی تھا، تو نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ میں کہا کرتا ہوں میرے معاشرے کے اندر جاہل وہ شخص نہیں ہے جو ایک دن بھی مسجد نہیں گیا، ایک دن بھی مدرسے نہیں گیا، ایک دن بھی سکول اور کالج اور یونیورسٹی کے اندر نہیں گیا۔ جاہل وہ شخص نہیں ہوتا، جاہل وہ ہوتا ہے جو 10 سال 15 سال اپنی تعلیم پر لگاتا ہے لیکن علم حاصل کرنے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، علم سیکھنے کے باوجود اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا۔ لیکن ایک ایسا انسان ہے جس کو صرف اتنا علم ہے کہ میں نے مسجد میں جب داخل ہونا ہے ادب کے ساتھ اپنا دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، اپنے اس علم پر بھی عمل کرتا ہے، وہ علم والا ہے، یہ علم پہ عمل کرنے والا ہے، یہی کامیاب ہے۔ جاہل وہ شخص ہے جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، علم والا وہ شخص ہے، کامیاب ترین وہ شخص ہے جس کو 2 باتیں علم کی آتی ہیں لیکن اپنی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے جب ایک گناہ کا پتہ ہے تو اس سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ قالوا سمینا، ہم نے سن لیا وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب، آگے اللہ رب العزت نے ان کی مثال دی ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک زمین پر چلنے پھرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہروں کی طرح ہیں، گونگوں کی طرح ہیں، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے کہ ان کا سننا سنی کو ان سنی کر دینا۔ زبان ہوتے ہوئے ایک ہے جانور جو زبان تو رکھتا ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایک انسان ہے بولنے کی طاقت رکھتا ہے، حق گویائی رکھتا ہے، حق کو جانتا بھی ہے۔ یعنی مشرکین منافقین جو مدینہ کے اندر تھے حضور جانے جانا کو جانتے بھی تھے، آپ کی صفات کو یہودی تورات و انجیل کے اندر پڑھتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی زبان سے حق کو نہیں بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، تورات انجیل سے میرے حضور کی صفات کو نکال کے اور یہودی عوام کو وہ بے وقوف بنا دیا کرتے تھے۔ یہ فرمایا کہ وہ زبان ہوتے ہوئے بھی حق نہیں بولتے، یہ تو زمین پر چلنے پھرنے والے، ان شر الدواب، جو چلنے پھرنے والے جانور ہیں یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ وہ جانور تو نہیں بولتے لیکن یہ بدبخت وہ ہیں جو زبان ہوتے ہوئے بھی اپنی زبان سے حق نہیں بولتے۔ آگے فرمایا سم البکم الذین، زبان ہوتے ہوئے گونگے ہیں، کان ہوتے ہوئے بہرے ہیں، لا یعقلون، ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اب لوگ یہاں پہ کہہ دیتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت دے سکتا تھا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہدایت نہیں دی، لیکن اللہ ہدایت دے سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا ہدایت دے دیتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، بَلْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر اس بات کی کوئی خیر ہوتی، لِأَسْمَعَهُمْ، میں ان کو ضرور سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر میں ان کو سنا بھی دیتا تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے، اس سے اعراض کر لیتے، روح گردانی انہوں نے کر لینی تھی۔ اللہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے، اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہے، اللہ دلوں کا بھید جاننے والا ہے۔ اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ اس شار رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ جانتا تھا یہ حق سننے کے باوجود اس کو قبول نہیں کریں گے، اللہ رب العزت نے ان کو سنایا ہی نہیں ہے، ان کی سنی جو ان سنی ہے یہ ان کی مرضی نہیں تھی، اللہ جانتا تھا۔ اللہ نے ازل کے اندر حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھا، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں سے زیادہ پکیزہ دل کوئی دل نہیں پایا، جن دلوں کو اللہ نے پکیزہ بنایا۔ یہ بات بھی میری نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے اللہ نے ان کے دلوں کی جانچ پڑتال کی ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ منزہ مبرہ پکیزہ دل نظر آئے، اللہ نے ان تمام صحابہ کو میرے حضور کا غلام بنا دیا۔ یہ ہر کسی کے اللہ رب العزت ہر ایک کو نہیں دیتا، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا فرماتا ہے۔ اگر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا
लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालो, अब ईमान वालों को खिताब है, सुने। ए ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और उसका हबीब तुम्हें बुलाओ तो तुम्हारे लिए क्या है जी, इज़ा दआकुम, तुम्हें पुकारो तो फ़ौरन अल्लाह और उसके हबीब की इताअत में आ जाओ। अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत मानने के लिए बात आगे बढ़ो। ये क्यों फरमाया, ये आयत क्यों नाजिल हुई? ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आप नमाज, ये बात सुनने वाली काबिल गौर है जी, ये आप नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मेरे हुजूर ने गुलाम को भेजा कि जाओ अबू हुरैरा को, हज़रत उबई बिन काब को बुला के लाओ। बुलाने के लिए गए तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे। अब नमाज़ पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी तख़ीर हो गई। जब तख़ीर हुई, तख़ीर से मेरे हुजूर की बारगाह नाज में हाज़िर हुए। अब ये तख़ीर से हाज़िर हो रहे हैं, ये देखें, तख़ीर से हाज़िर हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए उबई बिन काब, मैंने हुक्म दिया था तो इतनी देर क्यों लगा दी? आपका काम था फ़ौरन मेरे पास आ जाते। कि आपने कुरान पाक की आयत नहीं सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जब अल्लाह और उसका हबीब तुम्हें पुकारो तो फ़ौरन हाज़िर हो जाओ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आज के बाद इस आयत पे अमल करूँगा, लेकिन मैं नमाज़ पढ़ रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था। मेरे हुजूर क्या फरमाते हैं? मेरे हुजूर फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ए उबई बिन कब, अगर तुम नमाज पढ़ रहे थे तो तब भी तुम नमाज को छोड़ देते, सबसे पहले मेरी बारगाह में हाजिर होते, सबसे पहले मेरी। आज कहा जाता है ना जी, नमाज के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्याल आ जाए तो माज़अल्लाह नमाज टूट जाती है। नमाज टूटती नहीं है। फ़ुक़हा ने ये मसला लिखा है, ये दर्स कुरान मेरे पास मौजूद है। क़िबला अलामा मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रहमान ने इसके अंदर फ़ुक़हा का एक मसला नकल किया है। आप फरमाते हैं कि अगर बंदा नमाज पढ़ रहा है, जो फ़ुक़हा ने मसला लिखा है, मैं वही अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि अगर नमाज बंदा पढ़ रहा है ना, हुजूर का हुक्म आ जाए कि हुजूर बुला रहे हैं तो नमाज को छोड़ दो, पहले हुजूर की बात सुनो, फिर उस पे अमल करो। वो जो काम मेरे हुजूर फरमाते हैं उसको पूरा करो। पूरा करने के बाद जहाँ पे नमाज छोड़ी है वहीं से दोबारा नमाज शुरू कर दो। ये तुम्हारी नमाज टूटी नहीं है, पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आज 1400 साल के बाद कोई मौलवी को पीर उठ के कहता है ना, किसी अपनी मुक्तदी को कहता है, किसी चाहने वाले को कहता है भी नमाज छोड़ दे, मेरी आके बात सुन, अगर वो नमाज तोड़ ही देता है ना, दोबारा जाके सारी नमाज दोहरानी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे हुजूर बुलाते हैं तो ये फ़ुक़हा ने मसला लिखा है। तो आप फरमाते हैं कि नमाज पढ़ रहे हो, नमाज के अंदर मेरे हुजूर ने अगर तुम्हें बुला लिया है तो फिर नमाज छोड़ दो, पहले मेरे हुजूर की बात सुनो, फिर जाके अपनी दोबारा जाके नमाज मुकम्मल कर सकते हो। लेकिन जो पहले नमाज पढ़ी है उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से जाके दोबारा शुरू कर सकते हो। यार ये तो आम मसला है कि अगर जमात खड़ी हो जाए, अगर कोई बंदा एक रकत पढ़ ली है, वुज़ू टूट जाता है, अब दूसरी रकत खड़ी है, वो बंदा चला जाए, किसी से कलाम ना करे, किसी से बात ना करे, जाए और वुज़ू करके आके रकत के साथ मिल जाए। अगर रकत निकल जाए तो वो आखिर में पढ़ेगा, अगर रकत ना निकले तो उसकी जो पहले वाली रकत हो चुकी है वो हो चुकी है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी फ़ुक़हा ने लिखा है। अगर यहाँ पर जमात के साथ हम चले जाते हैं, आ जाते हैं, नमाज नहीं टूटती, अगर मेरे हुजूर बुला ले तो फिर नमाज भी नहीं टूटती। ये मेरे हुजूर का फरमान है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आगे फरमाया कि वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। अल्लाह फरमाते हैं तुम ऐसे फितने से बचो जो ख़ास कर उन्हीं लोगों पर वाक़ नहीं होगा जो तुम में से गुनाहों के मुर्तकिब हुए। फरमाया कि जान लो कि बेशक अल्लाह सख़्त अज़ाब देने वाला है। इसकी पहली तफसीर मुफस्सिरीन ने यह की है। आप फरमाते हैं कि एक बंदा ऐसा है जो गुनाह करता है, लेकिन हमने ये जान रखा है कि जो बंदा गुनाह कर रहा है, इस बंदे के गुनाह का वबाल इसी बंदे पर होगा, दूसरे बंदे पर नहीं होगा। ये बात नहीं है। एक बंदा अगर गुनाह करता है लेकिन एक दूसरा बंदा उसको देख रहा है, उस गुनाह जो कर रहा है उसको देखने वाला अगर मना नहीं करता, इसके बारे में अहादीस क्या कहती हैं सुने जी। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है
کہ کسی بھی قوم میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گناہوں کا کام کرتا ہو، پھر ایک قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا انسان اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، تو اگر وہ بندہ اس کو روکتا نہیں ہے تو اللہ ایسے لوگوں پر جو ہے وہ عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے لیکن ایک دیکھ رہا ہے گناہ ہوتے ہوئے، ظلم ہوتے ہوئے، زیادتی ہوتے ہوئے، اس کو منع نہیں کرتا، امر بالمعروف نہیں کرتا، ونہی عن المنکر نہیں کرتا، تو ان لوگوں پر بھی اسی طرح عذاب آتا ہے جس طرح کے گناہ کرنے والے پر عذاب آتا ہے۔ اس کی مثال بھی میرے حضور نے دی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرمایا کہ گناہوں میں پڑنے والوں اور گناہ ہوتے ہوئے دیکھنے والوں کی ایک مثال بیان فرمائی۔ میرے حضور فرماتے ہیں جیسے ایک کشتی ہو، اس کی 2 منزلیں ہوں، ایک نیچے ہو ایک اوپر ہو۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑے تو وہ پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل پہ جا کے پھر پانی بھرتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں۔ جب وہ بار بار اوپر جاتے ہیں تو اوپر والوں کو نیچے سے جو آتے ہیں ان سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بار بار ہمارے پاس آتے ہیں۔ یہ ایسے سمجھ لو جیسے 2 بلڈنگ ہمارا گھر ہو تو اوپر بھی رہتے ہوں نیچے بھی رہتے ہوں۔ اب نیچے والے جو ہیں ان کے پاس پانی نہ ہو، وہ پانی لینے کے لیے اوپر جائیں، اور اوپر والے کہیں کہ تم بار بار آتے ہو، ہمیں اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میرے حضور نے فرمایا کہ جب نیچے والے بار بار اوپر جائیں اور اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اب نیچے والے کیا کرتے ہیں؟ کلہاڑا پکڑتے ہیں اور کشتی کے پھٹوں کو نیچے سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اوپر والے جلدی سے بھاگ کے آتے ہیں، بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں بھی اوپر سے تو پانی بھرنے جاتے ہیں تو تمہیں ہم سے تکلیف ہوتی ہے، اب نیچے سے ہم پانی نکال لیتے ہیں۔ تو اوپر والے کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ پھٹا اکھاڑ دو گے، کاٹ دو گے، نیچے سے پانی آ جائے گا، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ میرے معاشرے میں یہی مثال میرے حضور نے بیان فرمائی ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ایک بندہ برائی کرتا ہے، ایک بندہ بے حیائی، فحاشی اور یانی اور ظلم کرتا ہے، اگر دیکھنے والا قدرت رکھتا ہے اس کو روکتا نہیں ہے تو میرے حضور نے فرمایا وہ بندہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے حضور نے شاہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہوا جبریل کو، جبریل جاؤ فلاں جو بستی ہے اس بستی کو الٹا کے سب کو ہلاک کر کے رکھ دو۔ جبریل نے عرض کی اے پروردگار عالم، اس بستی کے اندر ایک ایسا شخص رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، کیا اس کو بھی عذاب کے اندر دھکیل دوں؟ کیا اس کو بھی ان کے ساتھ میں خوار کر دوں، ذلیل کر دوں، رسوا کر دوں، ہلاک کر دوں؟ تو اللہ رب العزت فرمایا ہاں جبریل، یہ ان کے سامنے یہ سارے لوگ برائیاں کر رہے تھے، اس نیکیاں کرنے والے نے، اس نمازیں پڑھنے والے نے، اس نے روزے رکھنے والے نے جو ساری زندگی میری تابعداری میں گزارتا رہا، اس نے یہ نافرمانیاں کرنے والے، برائیاں کرنے والے جو تھے ان کو اس نے روکا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جو اس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میری نافرمانی نہیں کی، اس بندے کو بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ اس لیے جب گناہ کرنے والا گناہ کی لپیٹ میں آتا ہے تو باقی بھی سب اسی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ایک تیسری حدیث پاک میں ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے حضور نے شاہ فرمایا اور قسم اٹھا کے فرمایا، میرے حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے رہو، ان قریب اگر نہیں کرو گے تو ان قریب تم پر اللہ سے، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں بھی مانگے گو تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ برائیں کرنے والا ہے لیکن ایک دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے اس کو روکتا نہیں ہے، جو دونوں اس ظلم کے اندر شریک ہیں، دونوں اس گناہ کے اندر شریک ہیں۔ جب ایک بندہ ظلم کرتا ہے تو صرف وہی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو معاشرے میں گناہ کرتے ہوئے، ہم کہتے ہیں کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمارا کیا جائے گا، قبر میں اس نے جانا ہے، حشر میں اس نے جانا ہے، اس نے حساب دینا ہے، ہم یہ بات کہہ کے ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے حضور کا فرمان کیا ہے؟ درس قرآن پاک کے اندر بھی میں نے حدیث پاک عرض کی تھی، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم برائی کو دیکھتے ہو تو اس برائی کو اپنی زبان سے روکو، اپنے ہاتھ سے روکو، اپنی زبان سے روکو، اگر پھر بھی نہیں روک سکتے تو تیسرا فرمایا کہ اپنے دل کے اندر برا جانو۔ یہ میرے حضور درس کس کو دے رہے ہیں؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ درس دیا جا رہا ہے۔ اسی آیت کی دوسری تفسیر جو مفسرین نے فرمائی ہے، مفسرین فرماتے ہیں
اس آیت کا ترجمہ کہ تم ایسے فتنہ سے بچو جو خاص کر انہی لوگوں پر واقع ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ اس کی دوسری تفسیر مفسرین فرماتے ہیں یہ ترک جہاد ہے۔ جب مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے تو جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے باقی لوگ بھی اور جو جہاد کرنے والے ہیں، جو جہاد کو چھوڑنے والے ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، یہ تمام کے تمام اسی گناہ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا کہ اگر تم سے کفار جنگ نہ بھی کریں تو پھر بھی تم پر فرض کفایہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، لیکن اگر مسلمانوں پر یہود و نصارہ اگر تم پر ٹوٹ پڑیں تو تم پر فرض ہے کہ تم ان کے خلاف جہاد کرو، ورنہ تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ آج میرے معاشرے کے اندر دیکھو، پاکستان کی سرزمین پر دیکھ لو یا کشمیر کی سرزمین پر دیکھ لو، فلسطین کی سرزمین پر دیکھ لو، شام کے اندر، عراق کے اندر، چچنیا کے اندر، فلسطین کے اندر، مسجد اقصی کے اندر، ایران کے اندر، یہ وہ خطے ہیں جن کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم، تشدد و بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان خاموش ہیں۔ جہاد کی بات کرو تو 11,000 وولٹ کا کرنٹ لگتا ہے، اور مولوی صاحب تم نے جہاد کی بات کر دی، کیا تمہارے کہنے سے جہاد شروع کر دیں؟ ہمارے کہنے سے جہاد شروع نہ کرو۔ جہاد شروع کرنا ہے تو اللہ کے قرآن کے مطابق جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرو، جو میرے حضور کا حکم ہے وہ پورا کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے مراد صرف اتنا نہیں ہے کہ تم صرف نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے لو، بس اس کے بعد اپنے جناب معاشرے میں رہتے ہوئے یہ تھوڑا تھوڑا کام دین کا کرتے رہو اور دنیا سے چلے جاؤ۔ صرف اتنا کام نہیں ہے، یہ صرف مجاہدین کا کام بھی نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کا کام ہے، خواہ وہ مولوی ہو، خواہ وہ عوام الناس ہو، یہ سب پر فرض ہے کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم، تشدد و بربریت کی انتہا کی جا رہی ہو تو سب کے لیے حکم ہے کہ سب اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرو۔ یہ ایک بار نہیں، یہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ میں نے شروع ہی اس لیے کیا ہے کہ جب ہمارے نصاب سے ان دونوں صورتوں کو نکالا گیا اور بتایا کہ اب جہاد ختم ہو چکا ہے، اب جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اللہ کے قرآن میں عموم ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ مسلمانوں کو بار بار اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں جہاد کے لیے ابھاریے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا ہے۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو تو پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموش بیٹھ کر گھروں میں بیٹھے رہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کے لیے نکل کر میدان عمل میں نکل کر تم نے جہاد کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور کیے جاتے تھے، اور تم اس بات سے خوف زدہ تھے کہ تم لوگ اچک لیے جاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد دی، تمہیں قوت عطا فرمائی، تمہیں پکیزہ چیزیں عطا فرمائی، اور تم شکر گزار بن گئے۔ اس کے اندر غزوہ بدر کا ذکر کیا جا رہا تھا، درمیان میں یہ آیات آگے پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم 313 تھے اور تمہارے مقابلے میں آنے والا لشکر 1000 کا لشکر تھا۔ تم 313 تھے لیکن تمہارے مقابلے میں آنے والا جو لشکر تھا وہ 1000 کا لشکر تھا۔ وہ تمہیں ختم کرنا چاہتے تھے، وہ تو نکلے ہی اس لیے تھے کہ مسلمانوں کو آج نکلو بدر کے اندر اور مسلمانوں کو ختم کر دو، مسلمان ختم ہو جائیں گے، مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، وہ تو نکلے ہی اس لیے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اس کو بھی بند کرو جی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، یاد کرو، میری طرف توجہ، یاد کرو اس وقت کو۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم کمزور تھے، الا قلیل، تم کمی میں کم تھے، مستضعفون فی الارض تخافون، تو اس زمین پر تم خوف زدہ تھے کہ تم ختم ہو جاؤ گے، لیکن جب تم اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، کفار سے ٹکرانے کے لیے جب تم بدر کے میدان میں نکلے تو اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی۔ پھر مدد کیسی ہوئی وہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مدد ایسے ہوئی، وہ میرا اللہ جب چاہتا ہے تو مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہے، وہ میرا اللہ چاہتا ہے ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، وہ میرا رب چاہتا ہے معوض اور معاذ سے
اس وقت اس امت کا فرعون ابو جہل جو ہے اس کو معوذ اور معاذ دونوں سے مروا دیتا ہے۔ میرا رب چاہتا ہے تو 313 کو 1000 کے مقابلے میں فتح عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب چاہتا ہے تو حضرت خالد بن ولید کو 80,000 کے لشکر میں اکیلا ہی دھکیل کر فتح عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب چاہتا ہے وہ جو کمزور تھے، جو اپنے پیٹ کو کاٹ رہے تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے ایک کھجور نہ تھی، جب کیسر و کسرا کے مقابلے میں نکلتے ہیں تو دنیا کی سپر پاور طاقت کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا کر اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، اے یہود و نصارا تم سن لو، ہم اللہ اور اس کے حبیب کے ماننے والے ہیں، تم مٹ جاؤ گے، تمہاری ذریت ختم ہو جائے گی، لیکن حضور کے غلام آج بھی دنیا کے اندر باقی ہیں، قیامت تک باقی رہیں گے۔ مسلمان کسی بھی دور کے اندر دبے نہیں ہیں، کیوں؟ مسلمان کے دل کے اندر ایمان ہے، مسلمان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے حبیب کی محبت ہے، دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے۔ جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، جب دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو، پھر ساری دنیا کی طاقتیں بھی مل جائیں تو اس مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے افغانستان کی سرزمین پہ دیکھا، جب امریکہ اپنی سپر پاور طاقت بن کر جب افغانستان کے مجاہدین کے مقابلے میں آیا تھا تو اس وقت ایک ہی مرد مجاہد تھا جس نے کہا تھا، اے مسلمانوں، ان کے مقابلے میں نکلنا تمہارا کام ہے اور تمہاری مدد کے لیے اللہ کے فرشتوں کا بھیج دینا یہ میرے خدا کا کام ہے۔ یہی افغانستان تھا جس نے 34 سال تک جنگ لڑی ہے، 14 سال روس سے جنگ لڑی ہے، 20 سال امریکہ سے جنگ لڑی ہے، لیکن دنیا کی سپر پاور طاقت کو اسی صدی کے اندر مجھے بتاؤ افغانستان کے مجاہدین نے ناک و چنے چبوائے کہ نہیں چبوائے؟ اور جب بندے کے سینے کے اندر ایمان ہو، محبت مصطفیٰ ہو، پھر دنیا کا کوئی بھی کفر مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ 15 لاکھ مسلمان ذبح ہوئے۔ ہمارے یہ تبلیغی بھائی مجھے رات وہ بتا بھی رہے تھے، دکھا بھی رہے تھے کہ اردن کے اندر ہم جماعت کے ساتھ گئے، تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ صحابہ کرام نے کیسے کیسے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، پھر وہ مسجدیں کیسے بنائی، وہ گھر کیسے بنائے، وہ قلعے کیسے فتح ہوئے، وہ سارا دکھا رہے تھے۔ جو نبی پہلے گزرے ہیں نا ان کی عبادت گاہیں ابھی تک اردن کے اندر موجود ہیں، 45,000 صحابہ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ وہ خود بتا رہے تھے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہم جس صحابی کی قبر پر بھی گئے ہیں وہ جب وہاں پر پہنچے تو جو قبر سے خوشبو آ رہی تھی اس قبر سے ہمارے دل و دماغ خوشبو سے معطر ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، تو بتایا کہ یہ دنیا کی واقعی خوشبو نہیں ہے، ان کی قبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے خوشبو آ رہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا، ان کے دلوں کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کی محبت تھی، ان کے دلوں کے اندر یا رب کا قرآن تھا یا میرے حضور کا فرمان تھا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ تھوڑا بہت دین اسلام پر عمل کر لیا، باقی اپنی زندگی جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق گزارو، نہیں۔ رب اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے پھر تم پر بھی اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی، اللہ کی برکتیں آ جائیں گی، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیاں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔